نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ واجب الاحترام پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین اور سامعین بخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کے درس اور ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ان مولویوں کے بیانات، ان مولویوں کی کہانیاں جو بزرگان دین تھے، جو صالحین تھے، جو نیک لوگ گزرے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا ثابت کرنے کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور ان کو ہم انشاءاللہ جواب بھی دیں گے، اور ساتھ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دلیل کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے، اس بیان جو کہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں عن قریب، لیکن اس سے پہلے ان کو جواب، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اس ویڈیو میں ان کو جواب دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور وہ بیانات اور کہانیاں یہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا اس طرف بلاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا یہ بزرگان بھی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا یہ طاقت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے، معبودیت کے، وحدانیت کے، الوہیت کے جو صفات ہیں اللہ نے ان کو بھی دیے ہیں، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریک کیا ہے ان کو۔ یہ جو ہے نا ان کی جھوٹیاں کہانیاں ہیں جن پر قرآن کریم نے کثرت سے جو ہے نا رد فرمائی ہے۔ یہ ساری کہانیاں، ان کا جواب ہم اب اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے، اور ساتھ ان کی ویڈیو بھی ہم ایڈ کریں گے، یہاں آپ وہ ویڈیو سن لیں گے اور دیکھ لیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں، جو صالحین ہیں، نیک ہیں، دیکھیں ہم جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، منعمین ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن کے صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں اور وہی صفات ان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہے ہم ان کو مانتے ہیں۔ جو قرآن کریم کے موافق اپنی زندگی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے موافق اپنی زندگی لائے گا، ہم سب کو مانتے ہیں ان کو، لیکن اس کے خلاف جو بھی کرے گا ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے چھڑوائیں گے، جو ہے نا جو کوئی جہنم میں بھی چلا جائے گا، وہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے، ان کا بیان سن لیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم سے بھی وہ نکال کر لے جائیں گے، اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر جو فرشتے آتے ہیں عالم برزخ میں سوال و جواب کرتے ہیں، تو درمیان میں جو ہے نا بزرگ پڑ جاتا ہے اور ان کو چھڑوا لیتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ درمیان میں جو ہے نا بزرگ صاحب آ گئے ہیں، اب تمہیں سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں فرشتوں کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہوتے ہیں قبر کے اندر اپنے مرید کے لیے ان کی طرف سے۔ تو ناظرین کرام، اس قسم کی جھوٹی کہانیاں پر قرآن کریم نے جو ہے نا زبردست کثرت سے جو ہے نا رد فرمائی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، سورۃ ہود میں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تو اللہ رب کریم نے اس عذاب کے اندر ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو بھی پکڑ لیا۔ وہ لمبا واقعہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نوح میں بیان ہود میں فرماتے ہیں، تو آپ اوپر آیت چلے گی، آپ نمبر بھی دیکھ لینا۔ ناظرین کرام، نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہونے والا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اور وہ دعا قرآن کریم نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جو پیغمبر ہے، جو بھی میرا رسول ہے، جو میرا نبی ہے علیہ السلام، وہ جو ہے نا میری منشا کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتے، یہ ان کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ
ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا عذاب میں مبتلا تھا اور نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ آیت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب ندا کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اور کہنے لگا فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے پروردگار یہ جس کو عذاب ہو رہا ہے، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، من اہلی میری اہل میں سے ہے، میری اہلیہ میں سے ہے، رب کریم یہ میرا بیٹا ہے، اور ان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہی ہے، مجرموں کو عذاب ملے گا اور ضرور مل کے رہے گا، انت اے رب کریم تو ہی احکم الحاکمین ہے، اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن میں ندا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، عذاب تو ان کو ملے گا ہی، لیکن میں التجا کرتا ہوں، ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو ان مشرکین اور کفار کے ساتھ جو ہے نا عذاب میں مبتلا ہے، اللہ یہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ جو ہلاک ہو رہا ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے۔ یہ نوح علیہ السلام نے التجا کی کس سے؟ ربہ، اپنے رب سے، قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے انہ عمل غیر صالح، ویسے تو بیٹا ہے لیکن بیٹا تابعداروں میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا تیرا بیٹا نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح لیس من اہلی، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل تیرے عمل کے برابر نہیں ہے، تو یہ تیری اہل میں سے نہیں ہوا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ کے لیے ایسی دعا نہ کرنا، ایسا سوال نہ کرنا، ما لیس لک بہ علم، کہ تجھے علم نہ ہو۔ انی اعظک، اے میرا پیغمبر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں عن اس بات کی کہ تو ایسے سوال نہیں کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہو، ان تکون من الجاہلین، اگر تو نے ایسے سوال پھر کر لیے مشرک کے لیے تو نے دعا کر لی تو تو بے علم لوگوں میں سے ہو جائے گا، ناواقف لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ کا نبی اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل تیرے برابر نہیں ہے۔ جب عمل برابر نہیں ہوا تو یہ تیری دعا سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ عذاب سے نہیں بچے گا، عذاب تو اس کو ملے گا ہی، تو یہ گستاخی نہیں ہے۔ تو آگے نوح علیہ السلام نے پھر التجا کی کہ رب کریم میری توبہ ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں ایسے سوال نہیں کروں گا۔ یہ آیاتیں آگے دیکھ لیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا میرے عذاب سے، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بابے بیچ میں آ جائیں گے، جب سوال و جواب ہوگا نا تو بس وہ کوئی جواب نہیں دے گا، ہوگا میں اپنے پیر کا دھوبی ہوں، میں اس کا مرید ہوں، اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو وہ خود قبر میں آ جائے گا، فرشتوں کو جواب دے گا۔ اس طرح کی ڈھکوسلے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہے نا کہانیاں جھوٹی، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے لا امید کرنا اور غیر اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے یقین کو کاٹ کر غیر اللہ پر یقین بنانا، یہ ان کا کام ہے بس، ٹھیک ہے۔ یہ ترغیب دیتے ہیں بزرگوں کی، غیر اللہ کی۔ اسی طرح کی جتنے بھی شرک ہیں، یہ جو لوگ شرک کی طرف بلاتے ہیں، تو قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر اس کا جواب دیا ہے، لیکن چونکہ ویڈیو میری لمبی نہیں ہوتی، مختصر سی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ زیادہ آیات کی تشریح میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ویڈیو جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے نا ان کے مرید، تو وہ ان کو نکال کر جائیں گے،
اس طرح کی آیاتیں بھی قرآن میں ہیں، اس پر رد ہے کہ وہ خود بھی اس عذاب میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے، تو دوسروں کو. اور باقی بات رہی نیک لوگوں کی جن پر یہ تھوپتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یکفرون بشرککم، وہ قیامت کے دن وہ انکار کریں گے ان کا شرک کا، کہ رب کریم ہم نے نہیں کہا ان کو. تو اب دیکھیں، اب سنیں اس ویڈیو کو جس میں وہ شرک کر رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جواب. سیدنا غوث اعظم پیدا ہو کر ولی نہیں بنے، پیدا ہی ولی ہوئے ہیں. آپ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، بڑی مشہور کرامت، پورے قصبے میں مشہور ہو گیا تھا. جو 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا. ابھی بجا آئے گا نا بھیڑو. نہ منانے کا ثبوت اچھا کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ یہ وہ ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت، تو ثبوت میں صحیح کہتا ہوں، یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. بابیاں دی یہ شان ہے، یہ تواڈے میرے لیے ہے جو دوزخ وچ وڑ جان گے، اور تانوں تے مینوں جے اللہ نہ کرے اسی دوزخ وچ جاواں، آکھو آمین. تو جے کوئی انہاں نوں منن منان والا ٹر گیا، بلکہ منن منان دور دی گل ہے، انہاں نال اٹھن بہن والا، او اٹھن بہنا بھی دور دی گل ہے، کسے کدے انہاں نال کھلو کے نماز پڑھ لئی اے اونوں بھی دوزخ وچ نہیں رہن دین گے. اجے میں سرکار دی گل نہ پیا کردا، اجے تے میں گل داتا دی کردا پیا. سرکار تے اجے وراول 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 ورا ہے. کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں. احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. اے فرشتوں، حکم ہوگا جمع کرو ان سب ظالموں کو جو ہمارے نافرمان تھے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. عبادت صرف یہ نہیں کہ کسی کو پوجنا، یعنی اللہ کے مقابلے پر کسی بھی بڑے سے بڑی شخصیت کی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں اس کی پیروی کرنا شروع کر دینا، چاہے وہ بت ہو یا گمراہ کن پیشوا ہو. غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو پھر ان کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا، غلام احمد قادیانی کو بھی بلا لیا جائے گا. اور قادیانی کی مثال تو میں اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، ورنہ تو باقیوں کا بھی اللہ معافی دے یہی حال ہونے والا ہے. ان کا نام نہیں لیتے ہیں، باقی پتہ چل جائے گا کہ اکثریت کا یہی حال ہونے والا ہے. جن جن لوگوں نے جو جو گمراہی میں حصہ ڈالا ہے وہ اپنے پیشواؤں کے ساتھ قیامت دن اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرو، ان کے بزرگ بابوں کو بھی ساتھ جمع کرو. من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ لوگ جو معبود بنا لیا ہوا تھا. معبود بنانا یہی ہے نا کہ ان کی ایک تو ڈائریکٹ عبادت ہے، وہ نہ بھی کوئی کرے، اگر ان کی پیروی شروع کر دیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر، گویا معبود بنانا ہی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے بھی یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب مان لیا تھا. فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور اب ان کو سیدھا لے چلو دوزخ کے راستے کی طرف. وقفوہم انہم مسئولون، ذرا تھوڑی دیر کے لیے انہیں روکو، ان سے باز پرس کی جائے. یعنی پہلے دوزخ کا حکم ہوگا کہ سیدھا دوزخ میں لے جاؤ، اور پھر ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہا ایک منٹ ذرا روکو نا. ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی دنیا میں تو کہتے تھے جو ہمارا مرید ہو گیا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو ساتھ جنت میں نہ لے جائیں. آج پیر صاحب کتنے تسی بھی نال مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی یہ میڑا مارا جائے گا، یہ طنز کی جائے گی، یہ ٹونٹ کی جائے گی تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو گیا. اچھا ان ہستیوں کے اوپر ہم نے اعتماد کیا ہوا تھا. تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر مشرکین عرب کے لیے ہے، لیکن تعویل عام میں تو جو گمراہ کن جن جن لوگوں نے اس قسم کے نظریات پیش کیے، اللہ تعالیٰ مارے گا ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا یار، مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے دی؟ دنیا تے کہنے مشکل کشا نے، حاجت روا نے، جناب ڈبی بیڑی بھی تار دیندے نے، ان کے تیرے بھائی مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے دی؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج نہیں، آج تو تم سارے کے سارے سر تسلیم خام کیے ہو، سب نے اپنی گردنیں پھینکی ہوئی ہیں اور سیدھے دوزخ کی طرف جا رہے ہو، چسکتا بھی نہیں. وہ میں ساڈے ایک دوست نے نا پنجابی میں وہ کہتے ہیں جناب تسی کہندے ہو ساڈے نے بڑیاں نے اے کر دینا، اللہ تعالیٰ نے تے کھنگڑ بھی نہیں دینا تواڈے بڑیاں نو.
ٹھیک ہے، وہی یہ بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آئے تو بڑی گردن سیدھی کر کے چل رہے ادھر. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، سوال و جواب لوگ کریں گے. یعنی وہ آپس میں وہ سمجھ لیں کہ وہ کھسبس شروع ہو جائے گی. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، اور پیروکار سرداروں سے کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے کرو فخر کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، ہمیں کہتے تھے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، ہم تمہیں بچا لیں گے، آج ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. اب وہ بزرگ جو ہے ان کے، وہ سردار بجائے یہ کہنے کے کہ ہاں ہم مجرم ہیں، وہ کہیں گے کہ بلکہ تم تو خود ایمان نہیں لے کے آئے تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہم نے کوئی زبردستی تو تمہیں پکڑا نہیں ہوا تھا کہ تم گمراہی کا راستہ اختیار کرتے، ہمیں تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا. بل کنتم قوم طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش تھے. یعنی ہم صرف تمہیں گمراہی کی طرف بلاتے تھے، ہم نے کوئی زبردستی پکڑ کے تو تمہیں گمراہی کے اوپر نہیں لگایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان کے اپنے بڑے کہہ دیں گے ہمیں کوئی زور نہیں تھا. فحق علینا قول ربنا، پس لازم ہو گیا ہم سب پر اپنے رب کا حکم. انا لذائقون، اب ہم تو اس عذاب کو چکھنے والے ہی ہیں. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. وہ بڑے بھی کہہ دیں گے کہ بھئی اللہ کا جو فیصلہ تھا نا دنیا میں کہ جو پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرے گا اس کا قیامت والے دن مارا جائے گا، تو اللہ کی طرف سے یہ ہم پر قول اب پورا ہو گیا، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم خود ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تم تو ڈوب رہے ہو نا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. جی ناظرین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہمیں ایسے شرک سے بچائے، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک کرنا، ان کے صفات میں شریک کرنا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اپنے صفات میں. الوہیت، ربوبیت، ملکیت، الوہیت، معبودیت، جتنے بھی صفات ہیں وہ للہ، اللہ کے لیے ہیں. اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے اپنے صفات میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں. اللہ الصمد، اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ہر کام میں اسباب کی محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے بچائے، ایسے لوگوں سے بھی بچائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.